السلام علیکم ویورز. 5-4 روٹین کی سوال ہیں, کرنٹ افیئرس کہہ لیں, جو آج کل جو باتیں چل رہی ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ جی کیا عثمان بزدار کی کارکردگی سے آپ مطمئن ہیں؟ تبدیلی کی افواہیں وغیرہ وغیرہ, اور متبادل کے طور پہ نام لیا جا رہا ہے عبدالعلیم خان, محسن نگاری, ہاشم جمع بخت اور اسلم اقبال وغیرہ کا. اور اگر تبدیلی ہوتی ہے تو ان میں سے پنجاب کے لیے کون بہتر کارکردگی دکھا سکتا ہے؟ ایک کارکردگی کا تو تبھی پتہ لگتا ہے جب ریس شروع ہوتی ہے, میدان لگتا ہے, پھر پتہ لگتا ہے. لیکن میرا جو اپنا فہم ہے تھوڑا بہت, سوال کا پہلا جملہ یہ ہے کیا عثمان بزدار کی کارکردگی سے آپ مطمئن ہیں, تو میں جواباً ایک سوال کرتا ہوں, کیا آپ مطمئن ہیں؟ کوئی اور مطمئن ہے؟ تو پھر میں بھی اطمینان کا اعلان کر دیتا ہوں, نہیں ہے انفارچونیٹلی, اور ہو سکتا بھی نہیں. اس کی وجہ ہے کہ یہ دولت اچانک مل سکتی ہے, شہرت اچانک مل سکتی ہے, علم اور تجربہ اچانک نہیں مل سکتا. وہ کوئی قریبی عزیز فوت ہو جائے, دولت مند ہو, پیسے کو پرائز بانڈ نکل آیا, کسی کو لاٹری نکل آئی, وہ ہو سکتا ہے. شہرت اچانک مل سکتی ہے بے شمار لوگوں کو اس ملک میں, وہ نیگیٹو ہو پازیٹیو ہو, بیک گراؤنڈ اس کا جو بھی ہے. مختارام آئی ایک زمانے میں, وہ سیلیبریٹی بن گئی تھی, تو پتہ نہیں کون کون اس کو انٹرویو کرا تھا, وہ نہیں. لیکن تجربہ, علم, عقل, اس کے لیے جان مارنی پڑتی ہے, سلاگ کرنا پڑتا ہے. ون ہیز ٹو گو تھرو دا مل. میں اپنے بیٹے کو چند روز پہلے سمجھا رہا تھا کہ دیکھو چاک جو ہے, وہ ہمارے زمانے میں بلیک بورڈز ہوتے تھے, اس کے اوپر چاک سے لکھتے تھے, تو کیا چیز ہے وہ, مطلب سستی ترین. تو میں اپنے بیٹے کو, حاتم کو بتا رہا تھا, میں نے کہا یار دیکھو چاک ہی مہنگا قیمتی ترین ماربل بنتا ہے, لیکن اس نے وہ بنتا کب ہے, جب اس نے صدیوں مار کھائی ہوتی ہے. اسی طرح کول جو ہے, کوئلہ, یہ آغاز ہے ڈائمنڈ کا, ہیرا بننے کا آغاز ہے, لیکن وہ اس لیے ہے کہ اس نے صدیوں مار کھائی ہوتی ہے, وہ جبر سا ہوتا ہے وہ بننے کے لیے. تو اس لیے عثمان بزدار صاحب کا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے. آپ مجھے کوئی عجیب و غریب کام میرے سپرد کر دیں تو مجھے تو آتا جاتا ہی ککھ نہیں بھائی, سیدھی سی بات ہے. انسان بڑا لمیٹڈ ہوتا ہے. اے سی خراب ہو جائے مجھے میکینک چاہیے, گاڑی کا پرابلم ہو جائے مجھے میکینک چاہیے, کوئی ہلکی سی مجھے تکلیف ہو جائے مجھے ڈاکٹر چاہیے, اچھا کھانے کے لیے مجھے خانسامہ چاہیے. وہ بڈھا ہو گیا ہوں میں, کھاتے کھاتے مجھے تو انڈا ابالنے کے علاوہ کام ہی کوئی نہیں آتا, میں تو ایک معمولی چپاتی نہیں بنا سکتا. تو رننگ اے پروونس, اور پروونس بھی کیسا, پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ آبادی کے اعتبار سے, تو اتنا ہی بڑا چیلنج تھا. تو آپ بالکل ہی اٹھا کے کناڑی کو ضد کہہ لیں, یا پتہ نہیں کوئی آئی ڈونٹ نو مجھے کیا وجوہات ہوں گی اس کی, تو لے آئے. تو اس بیچارے کا تو کوئی قصور نہیں ہے, وہ تو معصوم سادہ آدمی ہے, اپنا ہاتھ پاؤں مار رہا ہے, اللہ اللہ خیر صلاح. اچھا, کارکردگی سے مطمئن ہے نا مطمئن, یہ تو خیر سوال ہی کو نہیں. اچھا, باقی جو رہ گئے ہیں یہ محسن نگاری, ہاشم جمع بخت ہوا ہے. علیم خان کو میں اس لیے بات کر رہا ہوں, اس علیم خان کا ان کے ساتھ بریکٹ کرنا بھی جاتی ہے. اس آدمی کو بہت زیادہ اسکینڈلائز کیا گیا, شوشے چھوڑے گئے, چونکہ وہ بہت بڑا صحیح معنوں میں نا طاقت کا نا سبب تھا عمران کے لیے, پی ٹی آئی کے لیے. بے دریغ, بڑا کھلے دل کا, پیسہ لٹانے والا, ایک ٹیکنیشین, سیزنڈ پولیٹیشین, ہلکے کی سیاست کو سمجھنے والا, معاملہ فہم بہت زیادہ. اینڈ ہی از اے سکسیس اسٹوری ایون ان بزنس. اس کا بیک گراؤنڈ ہے, اور میں اتفاق سے جانتا ہوں, تفصیل میں جانے والی بات نہیں ہے. میرا بچپن کا دوست, بچپن کا, اسکول سے لے کے کالج تک, اور اس کے بعد ساری زندگی اس کی موت تک, اس کا میرا بہت. کون؟ اختر رسول کے بردر ان لا اور فرسٹ کزن ارشد چودھری, اولمپئن, بڑا کمال کا ہاکی کا, یہ سارا خاندانی. ویسے اختر رسول خود ہاکی کا, پھر اختر رسول کے جو والد تھے اور اس کے چچا ارشد کے, ارشد میرا بہت قریبی. تو
ارشد کے والد اور اس کے ایک چچا غلام رسول کے جو غلام رسول صاحب کے ہاں وہ چچا تھے ارشد کے، تو ہمارا بہت زیادہ بچپن سے تعلق تھا. اسی طرح ان کے ایک چچا تھے چودھری امین، ہم ان کو چچا امین کہتے تھے، وہ آئی جی پنجاب ریٹائر ہوئے. ان کی اہلیہ جو ہیں چچی ہماری، وہ اور علیم خان صاحب کی جو والد ہیں وہ دوپٹہ بدل بہنیں ٹائیں. سو میں آئی نو دا بیک گراؤنڈ، لمبی بات نہیں. سو چونکہ میرا پرسنل نالج ہے اور میں جانتا ہوں، تو ایسے آدمی کو تو ان لوگوں کے ساتھ بریکٹ کرنا، اور وہ پے در پے سازشوں کا شکار بھی اسی لیے ہوا کہ اس سے خاص طرح کے لوگ جو ہیں وہ خوف کرتے ہیں. بہرحال مختصر سی بات ہے. چشتی ہیں فیض آباد اسلام آباد سے. وہی بات ہے کہ کل پارلیمنٹ میں حکومت نے اتحادیوں میں سے تمام قانونی اور ترمیمی بلز پاس کروا لیے، جو حکومت کی کامیابی ہے. لیکن ایک بات جو عوام کو سوچنے میں مجبور کرتی ہے کہ حکومت کو ہر دفعہ بلز پاس کروانے یا اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے اتحادیوں کے جائز اور ناجائز مطالبات ماننے پڑتے ہیں، جو اکثر اوقات ذاتی مفادات پہ مشتمل ہوتے ہیں. کیا ہم اس کو سیاسی بلیک میلنگ کہہ سکتے ہیں؟ ہاشم چشتی صاحب، آپ کی سیاست سوائے بلیک میلنگ کے ہے ہی کچھ نہیں. پورے پاکستان کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے. یہ جھوٹ ہے، یہ بےہودگی ہے، یہ فراڈ ہے، یہ فیک ہے. جب تک لوگ لبریٹ نہیں ہوتے، جب تک ایک ووٹر اس قابل نہیں ہوتا کہ پورے اعتماد سے اپنے پیروں پہ کھڑا ہو کے اپنی عقل کے ساتھ یہ فیصلہ کر سکے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اس پہ کوئی پریشر نہ ہو، حتیٰ کہ ذات برادری کا بھی پریشر نہ ہو، جو آئے گا تعلیم سے، تربیت سے، تب تک یہ سوائے یہ ڈھونگ ہے. میں تو اس جمہوریت کو کبھی میں نے جمہوریت سمجھا ہی نہیں ہے. یہ تو بدماشی ہے، غنڈہ گردی ہے، بلیک میلنگ ہے. چند یہ جو آپ کی سو کالڈ پولیٹیکل پارٹیز، یہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں ہی نہیں. اور آپ نے یہ جو کہا کہ اکثر اوقات ذاتی مفادات پہ مشتمل ہوتے ہیں مطالبات جو، تو آپ کی ٹوٹل سیاست ذاتی مفادات پہ ہی مشتمل ہے، ورنہ پاکستان آج اس حال میں نہ ہوتا. پاکستان بنا، عورتیں اٹھائی گئیں، ماں کے پیٹ میں بچے نکال کے کرپانوں پہ اچھالے گئے، جوان قتل ہوئے، بوڑھے قتل ہوئے، لوگوں کے گھر بار لٹ گئے، بہت کچھ ہوا. پاکستان مقروض نہیں تھا، پاکستان نے لینا تھا کسی سے. جب پاکستان بنا ہے تو کامن پینز نہیں تھیں، لیکن پاکستان کی حالت کیا تھی؟ اس نے کسی کا ایک پیسہ نہیں دینا تھا، اس نے لینا تھا. اور گاندھی صاحب نے جو وہ اپنا رکھا تھا، جو بھی اس کو کہتے ہیں ہندی میں مرن برتی ہے پتہ نہیں کیا، وہ اس لیے رکھا تھا کہ بھائی ٹھیک ہے، ہمیں پاکستان کا علیحدہ ہونا، ایک علیحدہ ملک ہمیں پسند نہیں، لیکن جو ان کا حق بنتا ہے ان کو دو. آج جو بچہ آپ کا پیدا بھی نہیں ہوا وہ بھی لاکھوں کا مقروض ہے. اور یہ سلسلہ اگر یوں ہی چلتا رہا تو یاد رکھنا، جو رحم مادر سے کئی سال دور ہیں، ابھی ان کا وجود ہی نہیں، ابھی ان بچوں کی مائیں اور باپ پیدا نہیں ہوئے، وہ بھی گروی رکھ دیے جائیں گے. سو یہ سیاسی بلیک میلنگ کے علاوہ اور تو ہے ہی کچھ نہیں.